مسلمان ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مگر کیا آپ خود کی جنتی ہونے کی گارنٹی لینا چاہتے ہیں؟ جنت پانا کوئی مشکل کام نہیں، بس نظروں میں حیا ہونی چاہیے، اور حیا تب ہوگی جب دلوں میں خدا تبارک و تعالیٰ کا خوف موجود ہوگا۔ ناظرین، آج اسی طرح کی ایک سبق آموز ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں ہی پڑے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ روزانہ ہم اسی طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق آگے چل کر فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ ایک دن بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا، ہنسی مذاق جاری تھا، اور اسی ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ وہ ملکہ بادشاہ کی سب سے عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق میں بول پڑی کہ مجھے تو آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ اب بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، اس سے بہت غصہ آیا اور شدید غصے کے عالم میں اس نے کہا، اچھا اگر میں تمہیں جہنمی لگتا ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب مفتیان صاحبان، عالموں، اماموں اور بزرگوں کا یہی کہنا تھا کہ طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ اب بادشاہ سلامت کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن وہاں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے، وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں؟ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور پھر جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی گارنٹی دے سکے۔ پھر وہاں موجود ایک نوجوان مفتی اٹھا اور وہ نوجوان مفتی بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا اور کہا، بادشاہ، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، میں بھٹک گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی آیت سنائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد مفتی نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں خوف خدا کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا دل خوف خدا سے بھرا ہے تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ بہت سی برائیوں سے پیچھا چھڑا لیں گے اور آپ کے لیے جنت پانا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور اپنے دوستوں احباب کے پاس شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔